میرے جس بہن بھائی نے دھوکہ کھایا ہے وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، جنہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا وہ یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ سیلف ہیلپ اردو کی اس ویڈیو میں دھوکہ کھانے پر ایک پرسپیکٹیو شیئر کروں گا۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ جب کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ دھوکہ کھا لیتے ہیں تو بہت ہی بری فیلنگ ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے۔ جو بندہ چونا لگا جاتا ہے اس پر بھی غصہ آتا ہے اور اپنے آپ پر بھی آتا ہے کہ میں اس بندے کو پہچان کیوں نہیں سکا، میں جج کیوں نہیں کر سکا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں پہلے کیوں اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دینے جا رہا ہے۔ ہر بار کوئی دھوکہ کھانے کے بعد میری کیفیت بھی یہی ہوتی تھی اور مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ اب میرے ہاتھ ایک کتاب لگی ہے جس کا نام ہے بلنک۔ یہ میلکم گلیڈویل نے لکھی ہے اور میں ابھی اس کے تعارفی باب پر ہی ہوں، لیکن مجھے دھوکہ کھانے پر ایک نیا پرسپیکٹیو ملا ہے۔ ہوا یہ کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا، اس میں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے گیٹی میوزیم۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں ایک آرٹ ڈیلر ہوں، میرے پاس ایک بڑا ہی بہت قدیم مجسمہ موجود ہے، وہ مجسمہ کوروس کہلاتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ آپ کو سینسر کیے بغیر نہیں دکھایا جا سکتا، کیونکہ وہ مجسمہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کا مجسمہ ہے جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ ایسے مجسمے یونان کے علاقوں سے ملے تھے اور اس وقت تک کوروس کے تقریباً 200 کے قریب مجسمے مل چکے ہیں اور وہ سب کے سب بہت ہی بری حالت میں ملے تھے، لیکن وہ جو آرٹ ڈیلر اپنا مجسمہ لے کے آیا تھا وہ بڑی اچھی حالت میں تھا۔ تو اس آرٹ ڈیلر نے کہا کہ جی یہ بڑا اچھی حالت میں مجسمہ ہے، میں آپ سے اس کے $1 کروڑ لوں گا۔ میوزیم والوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ یہ مجسمہ یہاں چھوڑ جائیں، ہم ذرا تحقیقات وغیرہ کراتے ہیں، چھان بین کراتے ہیں۔ اب انہوں نے چھان بین شروع کی، دیکھا کہ اس سے پہلے جو کوروس کے مجسمے تھے کیا یہ انہی کی طرح ہے؟ جواب ملا جی بالکل انہی کی طرح ہے۔ ساتھ ہی ریکارڈ وغیرہ بھی دیا تھا اس آرٹ ڈیلر نے، دستاویزات تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ 1930 تک یہ مجسمہ فلاں کے پاس تھا، اس نے فلاں سے خریدا تھا۔ میوزیم والوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک جیولوجسٹ کو بھی بلایا کہ آ کر دیکھیں ذرا بتائیں یہ مجسمہ اصلی ہے یا نہیں۔ تو وہ جیولوجسٹ صاحب بھی آئے اور 2 دن لگا کر انہوں نے اس مجسمے کا معائنہ کیا، بڑے جدید اوزار استعمال کیے معائنے کے لیے، ایکس رے ڈفریکشن، الیکٹران مائکروپروب، پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ کیے اس جیولوجسٹ نے اور بتایا کہ ہاں جی مجسمہ واقعی بہت قدیم ہے۔ اب گیٹی میوزیم نے ذہن بنا لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مجسمہ خرید لیں گے، اس کو ڈسپلے پر بھی رکھ دیا گیا، اخباروں میں آرٹیکل وغیرہ بھی چھپ گئے۔ اچھا جی، اس وقت اٹلی کا ایک آرٹ ہسٹورین تھا فیڈیریکو زیری، اس نے بھی مجسمہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یار کچھ گڑبڑ ہے۔ اب وہ مجسمہ دیکھی جا رہا ہے اور سوچی جا رہا ہے کہ یار وہ گڑبڑ کیا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ گڑبڑ کیا ہے، بس اس کا دل یا ذہن کہتا رہا کہ مجسمے میں کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ فیڈیریکو زیری کے کوئی 2 ماہ کے بعد ایک اور آرٹ میوزیم کے ڈائریکٹر نے وہ مجسمہ دیکھا، ان کا نام تھا تھومس ہوونگ۔ تھومس صاحب کی عادت تھی کہ وہ کسی چیز پر جب پہلی نظر ڈالتے تھے تو ان کے ذہن میں جو بھی پہلا خیال آتا تھا وہ اسے لکھ لیتے تھے۔ تو اس مجسمے کو دیکھ کر تھومس صاحب کے ذہن میں جو پہلا لفظ آیا وہ لفظ تھا فریش۔ اب کوئی مجسمہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ یہ 2000 سال پرانا ہے، اسے دیکھ کر لفظ فریش ذہن میں آئے تو یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہے۔ تو تھومس نے میوزیم والوں سے کہا کہ بھائی جان اگر آپ نے اس کے پیسے دے دیے ہیں یا ابھی دینے ہیں، اگر دے دیے ہیں تو واپس لینے کی کوشش کریں۔ اب میوزیم والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے مزید ماہرین بلائے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے مجسمہ خریدا ہے بڑا قدیم۔ تو ایک ماہر نے کہا کہ مجسمے کو دیکھنے کے بعد میری حس مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجسمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے قدیم مجسمے دیکھے ہیں جو زمین سے کھدائی کر کے نکالے گئے ہیں اور یہ مجسمہ ان جیسا نہیں لگتا۔ اتنی دیر میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجسمے کے جو کاغذات دیے گئے تھے وہ بھی جعلی ہیں۔ 1952 کا ایک خط جو کاغذات میں شامل ہے وہ ایک ایسے پتے سے لکھا گیا تھا جو 1952 میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ 1955 کے ایک بینک اکاؤنٹ کا ذکر تھا، پتہ چلا کہ وہ بینک اکاؤنٹ تو کھولا ہی 1963 میں گیا تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھامس نے اور فیڈریکو زیری نے اور دوسرے جیولوجسٹ نے جو چیز پہلی نظر میں دیکھ کر بتا دی، 2 سیکنڈ میں بتا دی، وہ میوزیم کے دوسرے ماہرین کو کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر جو پہلا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، زیادہ تر کیسز میں وہ خیال درست ثابت ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں انٹیوشن، یا کہہ لیں کہ آپ کے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ درست ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور وہ اعتبار کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے وہ چھٹی پر چلی جاتی ہے، اور اسی چھٹی پر آپ خود بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بندے پر اعتبار کیا جائے، اور یہ خواہش بندہ پہچاننے کی اس آپ کی قدرتی صلاحیت پر وہ خواہش حاوی ہو جاتی ہے۔ تو آئندہ اگر کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس آواز کا اعتبار کریں۔ اس کتاب بلنک کے مطابق زیادہ تر کیسز میں وہ آواز درست ہوتی ہے۔